कहानी। ईद पर ससुराल की रसोई में सिलेंडर की चोरी। पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाला खान परिवार अपनी खुशहाल जिंदगी में लिए जाना जाता था। घर में अब्बू जान, अम्मी, दो बेटे आरिफ और सलीम और बहू राबिया रहते थे। ईद आने वाली थी और घर में खुशी का माहौल था। राबिया की ये शादी के बाद पहली ईद थी, इसलिए ससुराल में उसका खास इंतजार और जिम्मेदारी दोनों ही बढ़ गई थी। ईद से 3 दिन पहले ही घर में हलचल शुरू हो गई थी। राबिया बेटा, इस बार सब मेहमान आएंगे, खाना थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा, अम्मी ने कहा। जी अम्मी, आप चिंता मत कीजिए, सब संभाल लूंगी, राबिया मुस्कुराते हुए बोली। उसके दिल में थोड़ा डर भी था। पहली ईद, नया घर और इतनी सारी जिम्मेदारियां। रसोई में सुबह से शाम तक काम चल रहा था। सिवैयां भुन रही थी, मसाले पीस रहे थे और बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। चांद रात को पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। राबिया ने मेहंदी लगाई, नए कपड़े पहने, लेकिन उसका मन रसोई में ही लगा हुआ था। कल सुबह जल्दी उठना है, बहुत काम है, उसने खुद से कहा। रात को सोने से पहले उसने गैस सिलेंडर चेक किया। ठीक है, गैस फुल है, सब काम आराम से हो जाएगा। उसे क्या पता था कि अगली सुबह क्या होने वाला था। सुबह फर्ज की अजान के साथ ही घर में हलचल शुरू हो गई। राबिया सबसे पहले उठी और रसोई में चली गई। आज तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, उसने खुद से कहा। और उसने गैस ऑन करके लिए एक चूल्हा जलाना चाहा, लेकिन चूल्हा नहीं जला। ये क्या, उसने हैरानी से कहा। उसने फिर से कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब उसे थोड़ा शक हुआ। राबिया ने नीचे झुककर देखा और जैसे ही उसकी नजर गैस सिलेंडर पर पड़ी, वे दंग रह गई। सिलेंडर गायब था। या अल्लाह, ये कैसे हो गया? उसके हाथ कांपने लगे। वे भागते हुए अम्मी के पास गई। अम्मी अम्मी, रसोई से गैस सिलेंडर गायब है। क्या? अम्मी चौंक गई। पूरा घर एकदम से परेशान हो गया। आरिफ और सलीम भी दौड़कर आए। किसी ने चोरी की है क्या? सलीम गुस्से में बोला। लेकिन घर में अंदर से कौन चोरी करेगा? अबू जान ने गंभीर आवाज में कहा। सबकी नजर एक दूसरे पर जाने लगी। अम्मी ने धीरे से कहा, कल रात में कौन कौन था? बस हम ही लोग और पड़ोस की शबनम आई थी, राबिया ने याद करते हुए कहा। शबनम, सलीम ने शक से कहा। लेकिन तभी आरिफ बोला, नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन माहौल में शक का बीज बो दिया गया था। अचानक अम्मी की नजर राबिया पर पड़ी। राबिया, तुमने आखिरी बार सिलेंडर कब देखा था? राबिया घबरा गई। कल रात मैंने खुद चेक किया था, फिर से ये गायब कैसे हो गया? अम्मी की आवाज सख्त हो गई। राबिया की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों करूंगी ऐसा? ईद का दिन जो खुशी का होना चाहिए था, अब शक और तनाव में बदल चुका था। राबिया के दिल में एक ही बात चल रही थी, क्या मेरे अपने ही मुझ पर शक कर रहे हैं? उसने चुपचाप रसोई का एक कोना पकड़ लिया और बैठ गई। उधर गांव में सब लोग ईद की नमाज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन खान परिवार के घर में सन्नाटा था। आज मेहमान क्या खाएंगे? अम्मी परेशान थी। पहले ये पता लगाओ कि सिलेंडर कहाँ गया, अब्बूजान बोले। तभी सलीम ने बाहर आंगन में कुछ देखा। भैया इधर आइए। सब बाहर आए। वहां मिट्टी में कुछ निशान थे, जैसे कोई भारी चीज घसीट कर ले जाई हो। ये सिलेंडर के निशान लग रहे हैं, आरिफ ने कहा। निशान घर के पीछे वाले दरवाजे तक जा रहे थे और दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। कल रात ये दरवाजा बंद किसने किया था? अब्बू जान ने पूछा। सब चुप थे। राबिया ने धीरे से कहा, मैंने तो बंद किया था। अब मामला और भी गंभीर हो गया था। अगर दरवाजा बंद था तो फिर खुला कैसे? और अगर कोई बाहर से आया तो किसी को आवाज क्यों नहीं आई? राबिया अपने कमरे में चली गई। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पहली ईद और मुझ पर ही शक, उसका दिल टूट चुका था। आंगन में पड़े निशानों को देखकर सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ये निशान बाहर गली तक जा रहे हैं, सलीम ने झुककर ध्यान से देखते हुए कहा। आरिफ तुरंत बोला, चलो देखते हैं, ये कहाँ तक जाते हैं। अब्बू जान भी उनके पीछे पीछे चल दिए।
رابعہ دروازے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ڈر بھی تھا اور امید بھی، شاید سچ سامنے آ جائے۔ نشان دھیرے دھیرے گلی کے موڑ تک پہنچا، لیکن وہاں جا کر اچانک غائب ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلیم غصے میں بولا۔ لگتا ہے یہاں سے کسی گاڑی میں رکھا گیا ہے۔ عارف نے دروازہ لگایا۔ ابو جان نے گہری سانس لی۔ مطلب چوری سوچ سمجھ کر کی گئی ہے۔ گھر لوٹتے ہی امی نے پھر سے وہی سوال اٹھایا۔ مجھے تو اب بھی لگ رہا ہے کہ یہ کام کسی جان پہچان والا نے کیا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ عارف نے پوچھا۔ امی نے دھیرے سے جواب دیا، لیکن ان کی نظر پھر سے رابعہ پر چلی گئی۔ رابعہ، سچ سچ بتاؤ، کہیں تم نے ہی تو؟ امی کی بات ادھوری رہ گئی۔ امی؟ رابعہ رو پڑی۔ میں آپ کی بہو ہوں، چور کی نہیں۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ کچھ پل کے لیے سب چپ ہو گئے۔ تبھی دروازے پر ایک آواز آئی، السلام علیکم۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ وہ پڑوس کی شبنم تھی۔ وعلیکم السلام، ابو جان نے دھیمے سے جواب دیا۔ شبنم مسکراتے ہوئے بولی، عید مبارک۔ میں سوچ رہی تھی کہ مدد کر دوں، لیکن گھر کا ماحول دیکھ کر وہ رک گئی۔ سب ٹھیک تو ہے؟ سلیم نے دھیرے سے پوچھا۔ کل رات تم کب گئی تھی یہاں سے؟ شبنم تھوڑا گھبرا گئی۔ میں رات قریب 9 بجے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد واپس آئی تھی کیا؟ عارف نے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں آؤں گی؟ شبنم نے حیرانی سے کہا۔ امی نے دھیرے سے کہا، ہمارا گیس سلنڈر چوری ہو گیا ہے۔ کیا؟ شبنم چونک گئی۔ لیکن یہ کیسے؟ اب ماحول اور بھی بھاری ہو گیا۔ رابعہ اب تک چپ تھی، لیکن اچانک اس کے دماغ میں کچھ آیا۔ ایک منٹ، اس نے کہا۔ سب کی نظریں اس کی طرف مڑ گئی۔ کل رات میں نے کچھ آواز سنی تھی۔ کون سی آواز؟ عارف نے ترنت پوچھا۔ جیسے کوئی لوہے کی چیز گھسک رہی ہو۔ رابعہ بولی۔ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ سلیم نے پوچھا۔ مجھے لگا کوئی باہر سے گزر رہا ہوگا، رابعہ نے دھیمے سے کہا۔ ابو جان نے سوچا، اگر آواز آئی تھی تو مطلب کوئی گھر کے اندر تھا۔ اب سب کا شک دھیرے دھیرے باہر والوں سے ہٹ کر اندر والوں پر جانے لگا۔ کیا کوئی جان پہچان والا تھا؟ عارف نے کہا۔ تبھی شبنم بولی، کل رات ہمارے محلے میں ایک اجنبی آدمی گھوم رہا تھا۔ سب چونک گئے۔ کیسا آدمی؟ سلیم نے پوچھا۔ لمبا، دبلا اور اس کے پاس ایک ٹھیلا تھا، شبنم نے بتایا۔ ٹھیلا؟ ابو جان نے دہرایا۔ ہاں، وہ لوگوں کو کباب خریدنے کی بات کر رہا تھا، عارف نے ترنت کہا۔ مطلب وہی آدمی ہو سکتا ہے، سلیم غصے میں بولا۔ اس کے موقع دیکھ کر گھر میں گھس کر سلنڈر اٹھا لیا ہوگا۔ ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا، ابو جان نے کہا۔ لیکن وہ ملے گا کہاں؟ امی پریشان تھی۔ تبھی رابعہ بولی، شاید وہ ابھی بھی آس پاس ہو۔ اب رابعہ پہلے جیسی کمزور نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور کہا، میں بھی چلوں گی۔ امی نے حیرانی سے دیکھا۔ تم؟ ہاں امی، یہ میرے اوپر لگا الزام بھی ہے اور میں اسے صاف کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بار ابو جان نے رابعہ کی طرف غور سے دیکھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم بھی چلو۔ اب سب مل کر اس رہسیہ آدمی کو ڈھونڈنے نکل پڑے تھے۔ عارف، سلیم، ابو جان اور رابعہ چاروں اس رہسیہ آدمی کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ گاؤں کی گلیوں میں عید کی رونق تھی۔ لوگ نئے کپڑے میں، بچے ہنستے کھیلتے، لیکن خان پریوار کے چہرے پر صرف چنتا تھی۔ ہمیں جلدی کرنی ہوگی، سلیم بولا۔ سب سے پہلے وہ لوگ گاؤں کے باہر والے راستے کی طرف گئے، جہاں اکثر کباڑی والے آتے جاتے تھے۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک ٹھیلا دکھائی دیا۔ وہ دیکھو، رابعہ نے اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ پاس پہنچے، ایک آدمی ٹھیلے کے پاس کھڑا تھا۔ ٹھیلے میں پرانے برتن، لوہے کا سامان اور ایک گیس سلنڈر بھی رکھا تھا۔ ارے، یہی ہے ہمارا سلنڈر، سلیم چلایا۔ آدمی گھبرا گیا۔ نہیں، یہ میرا ہے۔ جھوٹ مت بول، عارف نے اس کا کالر پکڑ لیا۔ میں نے چوری نہیں کی، مجھے یہ ملا تھا، آدمی ڈرتے ہوئے بولا۔ کہاں ملا؟ ابو جان نے سختی سے پوچھا۔ گاؤں کے پیچھے والے کھیت کے پاس، اس نے جواب دیا۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اگر اس نے چوری نہیں کی تو پھر کس نے کی؟ رابعہ نے سوچا۔ رابعہ نے دھیان سے سلنڈر کو دیکھا اور اچانک بولی، رکو، یہ ہمارا سلنڈر ہے، لیکن کیا؟ عارف نے پوچھا۔ اس پر ایک کھرونچ ہے جو کل نہیں تھی۔ ابو جان سمجھ گئے، مطلب یہ سلنڈر کسی اور نے چرایا اور پھر اسے بیچنے کے لیے اس آدمی کو دے دیا ہوگا۔ ہاں، رابعہ بولی، اور اصلی چور ابھی بھی گھر کے آس پاس ہی ہو سکتا ہے۔ سب ترنت گھر کی طرف دوڑے۔
رابعہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کہیں سچ میں ہمارے بہت قریب ہو تو ہو نہیں۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے دروازہ کھلا تھا، اندر عجیب سا سناٹا تھا۔ امی، عارف نے آواز لگائی۔ کوئی جواب نہیں۔ اندر جا کر دیکھا، امی کرسی پر بیٹھی تھی اور ان کے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ تم؟ سلیم چونک گیا۔ وہ آدمی کوئی اور نہیں، گھر کا پرانا نوکر رفیق تھا۔ رفیق، تم نے یہ کیا کیا؟ ابو جان غصے میں بولے۔ رفیق رونے لگا۔ مالک مجھے معاف کر دیجئے، میں چوری کی۔ رفیق نے سر جھکا لیا۔ کیوں؟ رابعہ نے پوچھا۔ میری بیٹی بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے نکلے۔ گھر میں کچھ پل کے لیے سناٹا چھا گیا۔ غصہ، دکھ اور انسانیت سب ایک ساتھ سامنے تھے۔ رابعہ آگے بڑھی۔ تم نے غلط کیا، لیکن تمہاری مجبوری بھی سمجھ میں آتی ہے۔ سب حیران تھے۔ امی نے کہا۔ رابعہ نے ابو جان سے کہا، ہمیں اسے سزا دینے سے پہلے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کیا؟ سلیم چونک گیا۔ ہاں، اگر ہم آج اسے معاف کر دیں گے تو شاید کسی کی زندگی بچ جائے گی۔ ابو جان نے گہری سانس لی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو۔ انہوں نے رفیق سے کہا، تمہیں سزا نہیں دیں گے، لیکن دوبارہ ایسا مت کرنا۔ رفیق رو پڑا۔ میں قسم کھاتا ہوں۔ سلنڈر واپس آ گیا۔ گھر میں پھر سے کھانا بننے لگا اور اس بار رابعہ کے چہرے پر سکون تھا۔ امی رابعہ کے پاس آئی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا۔ رابعہ نے مسکرا کر کہا، آپ میری امی ہیں، آپ سے کیا ناراضگی۔ عید کی نماز کے بعد گھر میں مہمان آئے، سوئیاں، بریانی اور ڈھیر ساری خوشیاں۔ لیکن عید کی سب سے بڑی سیکھ تھی، رشتے شک سے نہیں بھروسے سے بنتے ہیں اور انسانیت سب سے بڑی ہوتی ہے۔